السلام علیکم ناظرین، آج 12واں روزہ ہے اور 12ویں پارے کی تقریباً 170 آیات میں سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پہ لائے ہیں۔ اس کا ٹیگ لائن خلاصہ، یا اگر آپ کہیں تو اس کا ٹیگ لائن سوال وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قصے کو احسن القصص کیوں کہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ مفہوم دیکھ لیتے ہیں، وہ کچھ یوں ہے: اور اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور دراز کی زمین میں پھینک دو تو تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تمہارے سارے کام سدھر جائیں گے، یا اس کے بعد تم توبہ کر لینا۔ یہ اس کا جو ترجمہ ہے، اس میں حسب معمول جو ریڈ یا ہائی لائٹڈ چیزیں ہیں اس کو آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کو قرآن پاک سے دیگر چیزوں آیات کی مدد سے ان جو موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وجہ انتخاب کیا ہے کہ شیطان گناہ کو مزین کیسے کرتا ہے، شیطان ہمیں گناہ پہ جو ابھارتا ہے اس کے پیچھے کیا ساری سائنس ہے، وہ صرف اس ایک آیت کے اندر پنہاں ہے، اور آج آپ اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ جان بھی لیں گے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جلنے والی ایک جو جنگ ہے اس کا یہ آئینہ ہے۔ اور دوسرا، اس آیت سے ہمیں یہ بہت اہم ترین پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کیسے گناہ کو خوبصورت، وقتی، فائدہ مند اور آسان بنا کے دکھاتا ہے۔ اب کہنے کو تو یہ میں نے صرف 4 ورڈز کہے ہیں، لیکن جب آپ قرآن پاک کے ذریعے شیطان کی تمام آیات کو جمع کریں گے تو پھر آپ کو یہ ساری شیئر کنسیپچل کلیئرنس مل جائے گی کہ شیطان ہر انسان کو کیسے گناہ اس کے فائدہ مند اور وقتی اور آسان بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے مجھے آپ کو چاہیے کہ ہم صرف عمل کے وقت نہ دیکھیں، عمل کو نہ دیکھیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، بلکہ عمل اگر صحیح بھی ہو اور اس کی نیت غلط ہوئی تو پھر شیطان جیت گیا اور آپ ہار گئے۔ تو میرے ساتھ ایسا ہوا، بہت سے دینی کام کرتے ہوئے میں نے اگلے دن یا ایک دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد رک کے سوچا تو میں نے دیکھا کہ یہ کام تو بہت ہی بڑا دینی کام تھا، لیکن جب میں نے اپنے آپ سے سیلف ڈائلاگ کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ بیسیکلی میں فلاں جماعت کو دکھانے کے لیے یہ کر رہا تھا، اور الحمدللہ میں نے ایک دو بہت ہی بڑے بڑے کام ایسے تھے کہ جن کو بعد میں نے انیشیٹ کیا، لیکن بعد میں نے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے ایک دن کے بعد جب دیکھا تو میں تو یہ کچھ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میں کام کر سکتا ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے نیت کو ٹٹولنا کتنا اہم ہے، اور یہ وہ انویزیبل چیز ہے جس سے شیطان ہمیں ریاکاری پہ لے کے جا سکتا ہے۔ کہ میں سمجھتا ہوں یہ آیت جو ہے یہ گناہ بارے انسانی نفسیات کی پی ایچ ڈی کروا سکتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ایک آیت، اور اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں اور اس کو اتریں اور اس طرح اس کے ساتھ پھر آبویسلی شیطان کے بارے میں قرآن و حدیث سے چیزیں جمع کر کے پڑھیں تو یہ ایک آیت ہی صرف آپ کو گناہ کے بارے میں انسان کیسے شیطان کے ٹریپ میں آتا ہے، اس کا جو شعور ہے اور اس کی جو نفسیات ہے وہ کیسے اس کو ابھارتی ہے اور قائل کرتی ہے کہ ہاں یہ گناہ کا کام کر لو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اس کی پی ایچ ڈی ہے، اور اسی لیے ہم اس کے چند پوائنٹس کو دیکھیں گے اسی پی ایچ ڈی کے رخ سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیطان گناہ کے بارے میں ہمیشہ آپ کو ایسی لاجکس دیتا ہے کہ وہ گناہ لگتا نہیں۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے پوری شیطانیت کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ آپ کو ایسی لاجکس دیتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اس کو گناہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہلکا بنا دیتا ہے، یا جرم کو جائز کر دیتا ہے، یا پھر آپ کو مفید اور وقتی بنا دیتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ صرف اس وقت کا تقاضا ہے، اس لیے مجبور ہو کہ تم کر رہے ہو، حقیقتاً تم گناہگار نہیں ہو، حقیقتاً تم ایسے بندے نہیں ہو، لیکن چونکہ اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو یہ وہ اندر کی گونج اور وہ اندر کی گفتگو ہے کہ جو میں نے آپ کو چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں نے جب خود 98 میں MBA میں داخلہ لیا تو اس وقت یونیورسٹی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ یہ وحدت روڈ پہ ایک بہت اچھے دوست تھے رضوان صاحب، تو میں نے رضوان سے کہا یار یہ یونیورسٹی کا جو ماحول ہے اس سے تو جو وہ کوفت ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس وقت نہ مولوی تھے، نہ ہم خود بھی ایک جنکی فنکی تھے، لیکن اس لیول کے نہیں تھے، تو نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ایک عام شہری کی طرح تھے، مولوی تو نہیں تھے۔
تو میں نے اس سے کہا کہ یار یہ جو ماحول ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یار بات تو یہی ہے۔ ہم نے ایک تیسرے دوست سے بات کی تو اس نے کہا یار میں تمہیں بتاؤں تم بیوقوفی کر رہے ہو، دیکھو آج 98 ہے، تم دیکھنا آج سے 15 سال بعد تم کسی فیکٹری کے جب مینیجر ڈائریکٹر بنے ہوگے تو اس وقت تم میری یہ بات کو یاد کرو گے اور تمہیں بہت افسوس ہوگا کہ یار یہ دو چار سمیسٹر ہی تھے، اس میں صرف ہم نے کون سا کو بہت سا بڑے گناہ کرنے تھے، بس یہ تھوڑا بہت جو ماحول ہے اسی میں رنگ کے جو انجوائے کرو یار، پوری زندگی پڑی ہے، اور توبہ بھی کر لیں گے یار، یہ 2 سال دوبارہ نہیں ملنے، یہ دنیا میں زندگی میں کبھی نہیں آنے، پھر بس گھر کے ہو جائیں گے یا فیکٹری کے ہو جائیں گے یا جاب کے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ اس کو اتنا سر پہ سوار نہ کرو، ہم نے بعد میں نیکی ہونا ہے یار، ہم نے کون سا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ میرے اپنے ساتھ بیتی ہوئی ایک ڈائلاگ ہے ہمارے دوستوں کا۔ تو یہ اوبویسلی یونیورسٹی کے بچوں کو یہ بہت زیادہ یہ جو ہتھیار ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ شیطان کے سب سے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار رہا ہے۔ ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں ایسے نیک بنیں گے کہ اللہ میاں بھی کہیں گے ہاں یہ تو بہت نیک بندہ ہے، اس لیے اس کی پچھلی چھوڑ دو۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بیسیکلی ایک دلدل ہے، یہ ایک دلدل ہے کہ جو بھی اس دلدل میں پھنس جائے گا، توبہ کی امید پر بار بار گناہ کرتا ہے، پھر حتیٰ کہ یہ وقت آتا ہے کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، نیکی اور بدی سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے نیکی وہ نیچے چلی جاتی ہے بلکہ قابل نفرت بن جاتی ہے، اور جو اس کے لیے بدی ہے وہ ایک خوشنما چیز بن جاتی ہے۔ یہ بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جو بھی آپ میں سے اس امید کے ساتھ گناہ کرتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو دراصل کچھ وقت کی بات ہے، میں نے یہ 30 سے 33 سال کرنا ہے، یا میں نے یہ سمجھ لیں کہ 30 سے 35 سال تک کرنا ہے، پھر اس کے بعد میری 35 سال اور زندگی اگر ہوئی، 70 سال تو اتنا جی لوں گا، تو اتنی زندگی ہوئی تو پھر میں نے 35 سال ایسی عبادت کرنی ہے کہ سب دیکھیں گے۔ اس دلدل سے باہر نکلتے لوگوں کو کم ہی دیکھا ہے، نہ ہونے کے برابر لوگ ہیں جو اس دلدل سے باہر آتے ہیں، بلکہ اس دلدل سے سیدھا وہ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ ہم سب کے ساتھ آپ فیل کریں گے، ہم سب کے اندر وہ موجود ہے کہ ہم جب گناہ والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ سائملٹینیسلی ہم کچھ نہ کچھ اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ بھی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو پورا واقعہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو جب اس بھائیوں میں سے کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، تو کسی دوسرے بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ کسی دور دراز ایسی اس جگہ پہ اور ایسی بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑاؤ کہ جہاں ہم قتل نہ کریں۔ یعنی اس نے کہا قتل اس کے ذہن میں ہوگا وہ قتل نہ کرو، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے کوئی چھوٹا گناہ کر لو۔ یہ بھی ہم سب کی نفسیات سے کو ریلیٹ کرتا ہے۔ اب آپ سورہ والشمس کو جا کے پڑھیں، اس میں اللہ پاک اتنی قسمیں کھانے کے بعد جو کہتے ہیں کہ ہم نے فجور اور تقوی یہ انسان کے اندر الہام کر دیا، رکھ دیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن جو میرا جھٹکا ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب انسانوں کے اندر، چاہے وہ بش ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جیو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، ہر ایک کے دل میں ریڈار رکھا ہوا ہے۔ یہ ریڈار مرنے تک آپ کو ضرور ایک دفعہ کلک کرتا ہے۔ اگر آپ اس پریکٹس کو کر پائیں کہ آپ اس وقت رک کر یہ سوچ لیں کہ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے اور مزین کر رہا ہے اور میرا ریڈار مجھے وارن کر رہا ہے، اگر آپ رک کر سوچ لیں تو پھر بہت قوی امید ہے کہ آپ اس گناہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ ایک اور بہت اہم پوائنٹ اس کے ساتھ ہے کہ جب آپ کسی ایسے گروہ، ایسی جماعت یا ایسی کمپنی کا حصہ ہوں جہاں سارے لوگ وہ گناہ کی طرف مائل ہوں، تو پھر آپ کی انفرادی آواز بھی دب جاتی ہے۔ جب آپ کسی ایسے اجتماعیت کے ساتھ چل رہے ہوں جہاں فحاشی عام ہے، آپ کے اندر اگر فحاشی نہیں ہے آ کے رہے گی۔ آپ کسی ایسی اجتماعی گروپ میں ہیں، آپ کا کمپنی ایسی ہے کہ جو بیوروکریسی میں ہوتے ہوئے رشوت لیتی ہے، آپ رشوت نہیں لیتے تھے لیکن آگے چل کے آپ رشوت لینے سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو جو انفرادی ضمیر کی آواز ہے وہ جب آپ اس طرح کے کسی گروہ میں یا کسی گروپ میں ہوں تو پھر آپ اس کو آواز کو کچھ عرصے تک دبا سکتے ہیں،
لیکن اس کے بعد پھر آپ اس کو دبا نہیں پائیں گے اور پھر اسی گروہ کے ساتھ آپ بھی اسی گناہ کی رو میں بہہ جائیں گے۔ ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بظاہر ان حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمارے ابا کی زیادہ توجہ محبت یوسف سے ہے، اس لیے ابا کی محبت حاصل کرنا یہ ایک جائز چیز ہے، لیکن انہوں نے اس کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ ناجائز ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ ایک اور اہم ترین پوائنٹ ہمارے معاشرے میں بہت پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ جائز چیز کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ کا جو کہا جاتا ہے کہ اختیار کر لو، کوئی بات نہیں، حرج نہیں، تو یہ خود آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کی اس آیت کی روح سے کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اور بہت اہم ترین بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، اپنی نیت کو ٹٹولنا سیکھیں، اپنے آپ سے سیلف ڈائلاگ کرنا سیکھیں، اپنی ذات سے مکالمہ کرنا سیکھیں، اور یہ کبھی کبھی نہیں، یہ روز کرنا سیکھیں، اور بالخصوص جب بھی اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ جب بھی آپ کو یہ گناہ کرنے لگے ہیں تو ایک دفعہ رک کے سوچ لیں اور اپنے اندر سے ایک سیلف ڈائلاگ کر لیں، تو یہ کیتھارسس خود ہی ہو جائے گا کہ یہ شیطان آپ کو اکسا رہا ہے اور یہ جو اندر کا ریڈار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اچھائی کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو پریکٹس کو کرنا شروع کریں، میں نے اس پریکٹس کو جب سے کرنا شروع کیا تو مجھے اس کے بہت دور از قسم کے نتائج حاصل ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس رخ سے بھی قرآن پاک میں شیطان کے ہتھ کنڈوں کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ سے ایک سیلف ڈائلاگ کرنے کی عادت اپنائیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہمارے معاشرے میں، مساجد میں امامین کا ایسا اورا ہوتا، ایسی پرسنالٹی ہوتی، ایسی گفتگو ہوتی، ایسی تیاری ہوتی کہ اس محلے میں، اس بلاک کے جتنے بھی یونیورسٹی اور کالج گوئنگ سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی یہ باتیں لے کے خود، آپ کو تو شاید ایلین لگ رہی ہوگی یہ چیز، اپنی یہ باتیں لے کے خود امام صاحب کے پاس جاتے اور کہتے کہ میری یونیورسٹی میں یہ ناچ گانا ہے، میں اب ادھر راغب ہو گیا ہوں، میری یونیورسٹی میں یہ لڑکے لڑکی کی دوستی ہے، میری یونیورسٹی میں یہ بے حیائی ہے، میری یونیورسٹی میں یہ مسائل ہیں، بتائیں میں اس سے کیسے بچوں۔ پھر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، لاسٹ ایئر میں نے ایک لیکچر دیا یو سی پی میں، تو وہاں میں سائیکالوجی کے بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے، وہ بعد میں مجھے ملنے آئے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ تیسر صاحب آپ نے وہ یاد ہے لیکچر دیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال پوچھنے آیا ہوں، اب آگے رمضان آنے والا ہے تو ہم اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کریں اس یونیورسٹی میں رہتے، کسی بھی یونیورسٹی میں۔ تو یہ لوگ ہمارے جو علماء تھے اس میں وہ زیرو ہیں، فیل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے نہ اپنی پرسنالٹی ایسی بنائی، نہ بچوں کے ساتھ ایسا ریلیشن رکھا، اور اس کے علاوہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپ کے علاقے کی جتنے بھی گھر ہے اس کے یہ بی ایس کے کالج کے بچے آپ سے آ کے پوچھتے کہ میں اپنے ان گندے اخلاق سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں۔ میری یہ بہت خواہش ہے، اللہ کرے کہ کبھی ہم اس طرف کو چلے جائیں اور ایسے ہم علماء پروڈیوس کرنا شروع ہو جائیں کہ جو اس کمی کو پورا کر لے۔ اگر ہم اس کمی کو پورا نہ کر پائے تو پھر آپ صرف 5 سالوں بعد دیکھیے، صرف آپ 5 سالوں بعد دیکھیے گا کہ ہماری ساری نوجوان نسل یہ کہاں جا چکی ہے۔ اس سورہ کے اختتام پہ یہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سورت میں بہت سا سامان عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ میں نے تو آپ کو چند پوائنٹس دیے ہیں، ہوم ورک دیتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا کہ اولی الالباب، عقل کا استعمال کرنے والوں کے لیے اس صورت میں بہت سا سامان عبرت ہے، کیا آپ کوشش کریں گے کہ سارے سامان عبرت کو پوائنٹ وائز لکھ لیں اور اس کے بعد پھر پوائنٹ وائز اپنے گندے اخلاقیات کو اور اپنی ایسی بری عادات کو لکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ شیطان کے ہتھ کنڈے اور قرآن پاک کی دیگر آیات سے آپ اس سے پھر رہنمائی اور روشنی لیں اور اپنے آپ کو بدل دیں، اور جب آپ بدل گئے تو پھر آپ کے نیچے آپ کے 3-4 بچے اور آپ کا خاوند اور آپ کی بیوی وہ بھی بدل جائیں گے، اور معاشرہ ایسے ہی جب ایک خاندان بدلے گا تو پھر اس کو دیکھ کر باقی خاندان بھی بدلیں گے۔ معاشرہ ایسے ہی بنا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، اور اس کے بعد اب معاشرہ دوبارہ ویسے ہی بن سکتا ہے۔ لیکن یہ قتل یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ حسد سے شروع ہوا، اور حسد، کینہ، بغض، اس کا علاج صرف قرآن نے بتایا ہے اور بتا چکا ہے۔ ان تینوں برے اخلاقیات کا یا اس کے علاوہ جو بھی بری عادات آپ کے اندر ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اس جو معاشرے کو تباہ کرنے والے یہ اخلاقیات ہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض، چغل خوری،
ان سب چیزوں کا قرآن نے علاج بتایا۔ دو خصوصیات، صرف دو ایٹریبیوٹس اپنے اندر پیدا کر لیجئے، پہلا ہے صبر، دوسرا ہے تقوی۔ پہلا ہے صبر، دوسرا ہے تقوی۔ کوئی آپ سے حسد کرے، کوئی آپ سے چھین لے، کوئی آپ کو ٹاکسک پرسنالٹی آپ کو تنگ کرے، آپ کی بیوی ٹاکسک ہے اور آپ تنگ ہیں، آپ کا خاوند ٹاکسک ہے اور آپ تنگ ہیں، تو بس اپنے آپ کو سمجھائیں یہ میرے اوپر اللہ نے خود آزمائش ڈالی ہے، اور اگر میں صبر کر گیا تو پھر جو اس کے اوپر مجھے ملنے والا ہے وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ وہ کسی کان نے سنا۔ اینڈ میں اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کی تدبیر سب سے بلند ہے۔ میں آپ سے یہی عرض کروں گا، اگر آپ کو بیوی ایسی ملی ہے، اگر آپ کو خاوند ایسا ملا ہے، اور ساس تو سب کو، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ساس تو سب کو ہی جو ہے وہ گندی ملتی ہے، یا ساس تو سب کو ایسی ملتی ہے کہ بہو کہتی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں۔ تو اگر آپ کو کچھ بھی ایسا ملا ہے تو اگر وہ اپنی تدبیریں کرتے رہیں، آپ ان تدبیروں کا جواب نیکی سے دیں۔ یقین جانیے، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اب کسی کی اپنے خاندان میں اپنے بلڈ ریلیشن میں کسی کی بھی بری باتوں کا اور برے خصائص کا جواب آپ نہ دیں، کسی صورت بھی نہ دیں، خاموش رہیں، صبر کریں، اللہ کے اوپر تقوی کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے چلیں۔ اللہ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ اس واقعے نے دکھا دیا کہ بھائی مارنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو تخت پہ بٹھا کے وہی بھائی دوبارہ ان کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیوں احسن القصص ہے اور کیوں ہمارا معاشرہ اس سے بالکل 180 ڈگری دوسری طرف کھڑا ہے۔ اللہ پاک ان سب باتوں کو نہ صرف خود بدلنے کی بلکہ خود کو بدلنے کے بعد اللہ پاک ہمیں پورے معاشرے کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر کسی ایک اور آیت انقلاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔